ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آگاہ رہو، یاد رکھو کہ بے شک اولیاء اللہ نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہوگا، اور یہ خوشخبری ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں آتی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اولیاء اللہ کا تذکرہ خداوند تعالیٰ نے ایسے حرف سے شروع کیا ہے کہ جو حرف کسی بات کی طرف توجہ کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، ہوشیار اور خبردار کرنے کے لیے جب کوئی خبر دی جاتی ہے تو عربی میں اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ ہم لوگ بھی اردو میں اور اپنی زبان میں ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جیسے ہوشیار رہیے، سمجھیے، آگاہ رہیے، خبردار رہیے۔ یہ سب الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ آگے آنے والی جو بات ہے وہ نہایت قابل توجہ ہے اور اسے غور سے سننا چاہیے۔ عربی میں بھی کئی الفاظ ہیں جو اس طرح کے استعمال کیے جاتے ہیں، انہی میں ایک لفظ الا کا بھی ہے۔ الا کا لفظ حرف رضا کہلاتا ہے، اور یہ ایسے ہی موقعوں پر استعمال کیا جاتا ہے اس کا، تاکہ آنے والی بات جو ہے اس کو توجہ کے ساتھ سنا جائے اور اس پر غور کیا جائے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اولیاء اللہ جو ہیں انہیں نہ کسی خوف ہوتا ہے نہ کسی طرح کا غم ہوگا، اور دنیا میں بھی انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے، آخرت میں بھی انہیں کسی طرح کا غم نہیں ہوگا، اور یہ خوشخبری ان کے لیے، یہ اعلان ان کے لیے دنیا کی زندگی کا بھی ہے، آخرت کی زندگی کا بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آخرت میں وہ مارے مارے پھر رہے ہوں گے، آخرت میں بھی ان کا وہی حال ہوگا جو دنیا میں جس طرح وہ اپنی شان کے ساتھ رہتے ہیں کہ نہ وہ کسی کی لالچ میں رہتے ہیں نہ وہ کسی کے خوف میں رہتے ہیں، نہ انہیں بادشاہوں سے لالچ ہوتی ہے نہ انہیں بادشاہوں کا خوف ہوتا ہے۔ وہ صرف اور صرف اپنے رب کے ہو رہتے ہیں، اسی کی سے انہیں لالچ ہوتی ہے، اسی سے انہیں امید ہوتی ہے، اسی کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے، اور کسی طرح کا ان کے میں نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ تمام اولیاء کرام جو حقیقت میں اولیاء کرام ہیں ان کا سب کا یہی معاملہ تھا کہ وہ اپنے زمانے کے وہ بادشاہ وقت سے بھی گھبراتے نہیں تھے، نہ وہ ملاقات کرتے تھے کسی لالچ میں، اور نہ وہ ان کے کسی خوف سے، روب اور دبدبے سے گھبراتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے 7 بادشاہ دیکھے، 7 بادشاہوں کا دور ان کے زمانے میں گزرا، لیکن کبھی کسی بادشاہ کے پاس نہ گئے اور نہ کسی کو اپنے تک آنے دیا، نہ کسی کا خوف محسوس ہوا، یہاں تک کہ ایک بادشاہ نے تو ان کے لیے کہہ دیا تھا کہ نظام الدین سے کہنا کہ دلی چھوڑ دیں، دلی چھوڑ دیں ورنہ ہم صبح کو آ کے ان کا قتل کر دیں گے۔ اب تمام ان کے جاننے والے، سمجھنے والے مریدین اور شائقین اور عاشقین ان کے
لٹھ اور تلواریں اور یہ اور وہ دنیا بھر کی چیزیں لے کے ان کی خانقاہ کو، نظام الدین کو گھیر کے کھڑے ہو گئے کہ آنے دو بادشاہ کو اور اس کی فوج کو۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھئی کیسا شور ہو رہا ہے باہر، کاہے کا شور ہو رہا ہے؟ کہا لوگ صاحب آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ فرمایا میری حفاظت؟ میری حفاظت تم کرو گے؟ جاؤ اپنے گھروں کو سو جاؤ، میری حفاظت کرنے والا میرا رب ہے، وہ میری حفاظت کرے گا، میں نے اسی سے لو لگا کے رکھی ہوئی ہے اور مجھے کسی طرح کا کوئی خوف نہیں، جاؤ تم لوگ سو جاؤ۔ اور وہ جو بادشاہ کہہ رہا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ہنوز دلی دور است، اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دلی بہت دور ہے۔ وہ تو آ کے کہہ رہا ہے کہ دلی میں ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، لیکن اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ہنوز دلی دور است۔ یہ جملہ جو ہے ہنوز دلی دور است کا حضرت محبوب الہی کا فرمایا ہوا ہے، اسے کہہ دینا کہ اب دلی بہت دور ہے۔ چنانچہ وہ سفر کرتے ہوئے جب دلی کی سرحد میں کے قریب آیا تو جس مکان میں ٹھہرا ہوا تھا اس کے لڑکے نے ہی اسے قتل کر دیا، اور اس طرح سے اس کا صفایا ہو گیا، خود ہی ختم ہو گیا، دلی تک پہنچ بھی نہیں پایا۔ تو اولیاء کرام نہ کسی کے خوف میں آتے ہیں، نہ بادشاہوں کے غم میں لالچ میں آتے ہیں، نہ کسی کا خوف کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ ان کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے پیدا کرتا ہے، اور وہ زندگی بھر بچپن سے لے کے اور آخرت تک زندگی تک اپنی وہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام کی شان ہے۔ خداوند تعالیٰ اور ہر زمانے میں، ہر جگہ، ہر زمانے میں خداوند تعالیٰ ہر ملک میں، ہر شہر میں، اور اگر آپ غور کریں تو خشکی ہی میں نہیں، تری میں سمندروں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اولیاء کرام کے مزارات بنے ہوئے ہیں۔ حاجی علی دیکھ لیجئے، اس کے علاوہ اور لوگوں کو دیکھیے، پہاڑوں پہ چلے جائیے، حاجی ملنگ کو دیکھ لیجئے اونچے پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے، سمندر کے اندر حاجی علی کو ڈال دیا۔ یہ خداوند تعالیٰ کے نظام ہے، یہ اپنی طرف سے یہ لوگ کچھ نہیں کرتے، یہ اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں کہ وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے، وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے، یہ خداوند تعالیٰ کے نظام ہے۔ تو خشکی کیا ہو، تری کیا ہو، خداوند تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنی کائنات، اپنی مخلوق اور اپنی جگہ کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور یہ وہ سپاہی ہیں، یہ خداوند تعالیٰ کے سپاہی ہوتے ہیں، خداوند تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرنے والے، مخلوق خدا کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پچھلی بار حدیث شریف ہم نے بیان کری تھی کہ من کان للہ کان اللہ لہ۔ یہ کیفیت ان کی کیوں ہوتی ہے؟ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا کان بن جاتا ہے جس کے ذریعے وہ سنتے ہیں، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس کے ذریعے وہ دیکھتے ہیں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس کے ذریعے وہ کام کرتے ہیں، اس کا پیر بن جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ چلتے ہیں۔ تو خداوند تعالیٰ کی قوتیں جو ہیں ان کے اندر اس طرح سے موجود ہو جاتی ہیں، وہ اپنی طرف سے نہ چلتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ رہتے ہیں، نہ کرتے ہیں، اور جو کچھ ہوتا ہے ان کی زندگی وہ سب خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے۔ تو جب یہ ساری قوتیں ان کے اندر ہیں تو اگر کوئی ولی یہاں سے بیٹھے بیٹھے پہاڑوں کے پیچھے کو دیکھ لے، کہیں دور کو دیکھ لے، دوسرے شہروں میں دیکھ لے، اس کی آواز دوسری جگہ پہنچ جائے، اس کی نگاہ دوسری جگہ پہنچ جائے، اس کا قدم دوسری جگہ پہنچ جائے، اس کی دسترس قدرت اس کا کام کی دوسری جگہ پہنچ جائے، کیا بعید ہے؟ جب خداوند تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، تو اب خداوند تعالیٰ کی قدرت سے کیا بعید ہے؟ یہ ہوتے ہیں اولیاء کرام۔ ہمیں ان اولیاء کرام خداوند تعالیٰ کے یہ محبوب بندے ہیں، ہمیں ان کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم دنیا بھر کی تاریخیں پڑھتے ہیں، دنیا بھر کی زندگی پڑھتے ہیں، آئنسٹائن کو پڑھتے ہیں، فلاں کو پڑھتے ہیں، سائنسداں کو پڑھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تاریخ کے فلاں آدمی کو پڑھتے ہیں، بادشاہوں کو پڑھتے ہیں، دنیا بھر کے لوگوں کو پڑھتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے جن کو اپنا محبوب بندہ بنایا ہے ان کی زندگی کو ہم کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟
ہم اگر ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو ہمارے دل کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہوا، صحیح راستہ ہم کو ملے گا، صحیح راستہ ہم کو ملے گا، ہمیں طریقہ ملے گا کہ ہم کس طرح زندگی گزار کے خدا کے محبوب بندے بن سکتے ہیں، خدا کے قریب ہو سکتے ہیں۔ یہ خداوند تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اولیاء کرام کی زندگی کو پڑھیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیں، دیگر اولیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں ان کی زندگی کو پڑھیں، تاکہ ہمیں دنیا کی روشنی ملے، آخرت کی روشنی ملے، اور ہمارے لیے آخرت کی طرف چل کر جانا اس دنیا کے اندر آسان ہو جائے۔ خداوند کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔